بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عقیدتنا فی العدل، ہمارا عقیدہ عدل کے بارے میں، چونکہ ہم صفات الہی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، تو ذات پروردگار عالم کی صفات کے بارے میں عقیدہ جو تھا وہ ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب عدل کے بارے میں فرماتے ہیں، قبل اس کے کہ عدل کے بارے میں عقیدہ پہ گفتگو کی جائے، اس سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب صفات کے بارے میں آپ نے عقیدہ کا سوال کیا تھا، عقیدتنا فی صفات اللہ تبارک و تعالی، تو یہ عدل بھی تو اللہ کی صفات میں سے ہے، تو اس کو الگ ذکر کیوں کیا ہے؟ توجہ، بنتا ہے سوال یا نہیں بنتا؟ جب آپ نے پہلے سابقہ درس میں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا، عقیدتنا فی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ، تو عدل کو الگ ذکر کیوں کیا؟ جواب، چونکہ اس عقیدہ میں مذہب امامیہ منفرد ہے۔ مذہب امامیہ، ہم امامیہ ہیں نا، منفرد ہے، باقی امت مسلمہ عدالت کے قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ سے مذہب امامیہ عقل کا مذہب ہے، اور ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسن اور قبح اشیاء کا عقلی ہے، حسن اور قبح عقلی ہے اشیاء کا۔ عقلی سے مراد یہ ہے کہ کل ما حاکم بہل عقل حاکم بہ شر، ہر وہ جس کے بارے میں عقل حکم لگائے، شارع بھی اسی کے بارے میں حکم، ٹھیک ہے نا۔ کل ما حسن بہ العقل حسن بہ الشر، کل ما قبح بہ العقل قبح بہ الشر، جس کے بارے میں عقل کہہ دے کہ یہ حسن ہے، شارع بھی اسی کے بارے میں حسن کہتا ہے، جس کے بارے میں عقل کبھی جس کو جانے، شارع اسی کو کبھی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ شارع عقل کی اتباع کرتا ہے، شارع خالق العقل ہے، اس نے پیمانہ ایک خود خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، واضح۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، عادل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، یعنی ہر وہ کام انجام دینے کا حکم دیتا ہے جسے عقل اچھا جانے، اور ہر اس کام سے روکتا ہے جسے عقل کبھی جانے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ رئیس العقل ہے نا، خالق العقل ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہم کہتے ہیں نا، رئیس العقل ہے، ہر اس کام کا حکم دیتا ہے جسے عقل حسن جانے، ہر اس فعل سے روکتا ہے جسے عقل کبھی جانے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں لا یسأل عنہ، قرآن کی آیت ہے، وہم یسألون، اللہ سے نہیں پوچھا گوچھ کی ہو سکتی، لوگ پوچھے جائیں گے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کیوں کر رہا ہے، لوگوں سے اللہ سوال بس کرے گا۔ اس بنا پر وہ کہتے ہیں اللہ جو کچھ کرے کر سکتا ہے، جو کچھ کرے، ٹھیک ہے نا، چاہے تو گناہگار کو اٹھا کر بس جنت میں ڈال دے، چاہے تو نمازی کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، ٹھیک ہے نا، چاہے کسی بھی بنا پر کسی کو کم دے دے، کسی سے چھین لے، بغیر کسی مصلحت کے کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، یہ معنی وہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، واضح۔ ہم نے اسی بات کو، چونکہ ہم منفرد ہیں اس عقیدہ میں، عدل میں، اس لیے ہم نے اسے الگ طور پر پروٹوکول دیا ہے، ذکر کیا ہے۔ عقیدتنا فی العدل، ہمارا عقیدہ عدل کے بارے میں، وَنَعْتَقِدُ أَنَّ مِن صِفَاتِهِ تَعَالَى، عدل سمجھ گئے ہیں نا، یعنی اللہ ظالم نہیں ہے، عدل سے مراد یہ کہ اللہ وہ والا انصاف نہیں، ترازو والا، اللہ ظالم نہیں، ظلم نہیں کرتا، عدل سے مراد۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی لائق چیز کے مطابق نہ رکھنا، غیر مناسب چیز پر رکھنا بھی ظلم ہے۔
جس کا جو مقام ہے اسے وہ نہ دینا یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا۔ توجہ، یعنی شکوہ نہیں کر سکتے، اسی کے ہی لائق ہیں اللہ کہ ہم نہیں جانتے، جہاں ہیں شکر کرنا چاہیے۔ ان من صفات ہی تعالی الثبوتیہ الکمالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کمالیہ میں سے ہے۔ صفات ثبوتیہ کی اقسام کی تھی نا کمالیہ کی، انہ عادل غیر ظالم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، عادل یعنی ظالم نہیں، فلا یجور فی قضائہ، اس کے قضاء میں، اس کے قضاوت میں جور نہیں ہے، فیصلوں میں جور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ظلم و جور، ولا یحیف فی حکم، اور اس کے حکم میں کوئی حیف یعنی کوئی حرج، کوئی ظلمی بات نہیں ہے، ظلم کا نام و نشان نہیں ہے۔ یصیب المطیعین، وہ اطاعت گزاروں کو ثواب دیتا ہے، وَلَهُ أَن يُجَازِي الْعَاصِينَ، اسے حق حاصل ہے کہ وہ سزا دے کس کو؟ عاصین، گناہ گاروں کو۔ مطیعین اطاعت گزاروں کو ثواب دیتا ہے، اور عاصین کو کیا دیتا ہے؟ سزا دیتا ہے۔ یجازی یعنی مجازات یعنی سزا۔ ولا یکلف عبادہ ما لا یطیقون، وہ اپنے بندوں کو ان کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ولا یعاقبہم زیادۃ علی ما یستحقون، جس سے جتنے وہ مستحق ہوتے ہیں سزا کے اس سے زیادہ عقاب بھی نہیں دیتا۔ لا یعاقبہم، بندوں کو سزا نہیں دیتا، زیادۃ علی ما یستحقون، اس سے زیادہ جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں، بلکہ جتنے وہ مستحق ہیں اتنی ہی سزا دینے والا ہے۔ وَنَعْتَقِدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَتْرُكُ الْحَسَنَ عِنْدَ عَدَمِ الْمُزَاحَمَةِ، فرماتے ہیں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ حسن کو چھوڑتا نہیں ہے اس وقت جب مزاحمت نہ ہو، کس کے درمیان؟ عقل، حسن اور قب کے درمیان، حسن اور قب کے درمیان جب تزاحم نہ ہو، لڑائی نہ ہو، اس وقت یہ حسن کو چھوڑتا نہیں ہے، یعنی حسن کو انجام دے، ایسی چیز کے عمل ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولا یفعل الکبیح، اور فعل کبیح کو انجام نہیں دیتا، لأنہ تعالی قادر علی فعل الحسن و ترک القبح، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ حسن کو انجام دے اور کبیح کو کیا کرے۔ دیکھیں قدرت کا معنی انہوں نے کیا لیا ہے اور ہم نے، انہوں نے سوء استفادہ کیا ہے قدرت سے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قادر ہے کہ وہ حسن کو انجام دے، ہر وقت قادر ہے کہ وہ کبھی سے روکے، وہ کہتے ہیں وہ قادر ہے چاہے جو بھی کرے، چاہے کبھی ہی کرے چاہے حسن کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ فلا الحسن یتضرر بفعلہ، حسن جو ہے اس سے کہ انجام دینے سے اس اللہ کو کوئی ضرر نہیں ہوتا، اگر حسن کو وہ انجام دے دے اس سے کوئی اس سے ضرر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، قادر ہے۔ حتیٰ یحتاج الی ترکی، یہاں تک کہ وہ حسن کو ترک کرنے پر محتاج ہو۔ بندہ محتاج کب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چھوڑنے پر، جب اس سے ڈر ہو، اس سے ضرر ہو، تو حسن کو انجام دینے سے اس سے کوئی ڈر، اس سے کوئی ضرر نہیں ہے۔ ولل کبھی یفتقر الیہ، اور کبھی کی طرف وہ محتاج نہیں ہے، اسے احتیاج نہیں ہے کہ وہ کبھی کام کرے۔ بندے کیوں کرتے ہیں؟ بندے مجبور ہو جاتے ہیں بس اوقات کبھی کام کرنے پر، تو اللہ مجبور نہیں ہے کبھی کہ وہ کبھی کی طرف جائے۔ حتی یفعلوا، یہاں تک کہ وہ کبھی کو انجام دے، مجبور نہیں ہے، اسے احتیاج نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَ كُلِّ ذَلِكَ حَكِيمٌ، اس کے باوجود، قادر مطلق ہونے کے باوجود وہ حکیم بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر کام اس کا کیا ہے؟ درست ہے۔ یہ حکیم کا معنی ہوتا ہے ہر کام کا درست ہونا۔ حکیم عربی میں کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، حکیم عربی میں کہتے ہیں اس لوہے کی لجام کو، لوہے کی اس کڑی کو جو گھوڑے کے منہ میں ہوتی ہے، لوہے کی کڑی نہیں ہوتی، دندی جسے بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے منہ میں لوہے والی ہوتی ہے، سائڈ پہ پھر لجامیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں رسی والی، ہاں
لیکن منہ میں لوہے والی ہوتی ہے، ہلکا جو ہوتا ہے وہ کڑی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کڑی کو حکمت کہتے ہیں عربی میں۔ کیوں؟ وہ لوہے والی منہ میں جو کڑی ہوتی ہے وہ اسے صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتی۔ حکمت یعنی درست، ٹھیک ہے، تو وہ حکیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ہر کام کیا ہے؟ درست ہے۔ لا بد ان یکون فعلہ مطابقا للحکمت، ضروری ہے کہ اس کا ہر فعل حکمت کے کیا ہونا چاہیے؟ مطابق ہونا چاہیے، گڈ نمبر آنا چاہیے۔ وعلی حسب النظام الاکمل، اور اس کا ہر فعل کامل نہیں، اکمل نظام کے تحت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ فلو کان یفعل الظلم والقب تعالی عن ذلک، یہ بریکٹ ہے تعالی عن ذلک، نعوذ باللہ اگر اللہ ظلم یا کبھی ہی کام کرے یا ظلم کرے، جبکہ تعالی عن ذالک، تعالی یعنی بلند، اللہ اس سے بلند ہے، مبرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ جیسے کہتے ہیں ظلم کرتا ہے یا کبھی کام کرتا ہے، فإن الامر فی ذالک لا یخلو عن اربع صور، یہ جو نعوذ باللہ اللہ کبھی کام کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے تو کام 4 حال سے خالی نہیں ہوتا۔ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ توجہ، پہلا یا تو اس لیے کر رہا ہے ان یکون جاہلا بالامر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا ہے، وہ اس امر سے جاہل ہے، فلا یدری انہ کبھی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کبھی کام ہے، اس لیے کر رہا ہے کبھی کام، یا تو اس لیے کرے گا۔ دوسرا ان یکون عالما بہ، نہیں بھئی جانتا ہے کہ یہ کبھی ہے، ولکنہ مجبور علی فعلہ، کبھی کام کرنے پر کیا ہے؟ مجبور ہے، وہ عاجز عن ترک، اور اسے چھوڑنے سے کیا ہے؟ عاجز ہے، یا پھر اس وجہ سے کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تیسری صورت وَأَن يَكُونَ عَالِمًا بِهِ، اگر یہ مان لیں کہ وہ عالم بھی ہے کبھی کا، وغیرہ مجبور علیہ، اور کبھی پر مجبور بھی نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ فِعْلِهِ، اس کے فعل کی طرح محتاج ہے، اس لیے کبھی کر رہا ہے۔ بھئی تم جو کہتے ہو کبھی کام کر سکتا ہے، یا پھر اس لیے کر رہا ہے۔ چوتھی صورت ان یکون عالما بھی، اگر یہ بھی مان لیں کہ وہ عالم بھی ہے، جانتا ہے کہ یہ کام کبھی ہے، وغیرہ مجبور علیہ، اور اسے مجبور بھی کسی نے نہیں کیا اس کام کے کرنے کی طرف۔ جب مجبور اور محتاج میں فرق ہوتا ہے، مجبور کوئی ڈنڈا اٹھا کے کھڑا ہو، محتاج خود انسان کو احتیاج ہو، خود اس کو احتیاج ہوئی، نہ مجبور ہے نہ ہی محتاج ہے، غیر ولا یحتاج الیہ، تو چوتھی صورت بس منحصر ہے، یعنی پانچویں پھر ہو ہی نہیں سکتی کبھی کام کرنے کی، یہی ہے فینحصر فی ان یکون فعلہ لہ تشہیا و عبثا و لہوا، جب عالم بھی عالم ہے، جانتا ہے کہ یہ کبھی ہے پھر بھی کیا ہے، اور مجبور بھی نہیں ہے پھر بھی کر رہا ہے، محتاج بھی نہیں ہے اس کے کرنے کی طرف پھر بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے پھر لغوی طور پر ایسے شوقیہ طور پر کر رہا ہے، یہ کبھی کام ظلم شوقیہ طور پر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَكُلُّ هَذِهِ الصُّوَرُ مَحَالٌ عَلَى اللَّهِ، جان لو ہمارے عقیدے کے مطابق یہ تمام صورتیں اللہ پر محال ہیں، ٹھیک ہے۔ وَتَسْتَلْزِمُ النَّقْصَ فِيهِ، ان صورتوں کی اگر اس کے قائل ہوں ان کے تو اللہ کے ذات میں نقص وارد لازم آتا ہے، وَهُوَ مَحْضُ الکمال، جبکہ اللہ کی حالت یہ ہے کہ اللہ کی ذات محض خالصتاً کمال ہی کمال ہے، اس میں کوئی نقص۔ فَيَجِبُ أَن نَحْكُمَ أَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنِ الظُّلْمِ وَفِعْلِ مَا هُوَ كَبِيهِ، فِعْلٍ مَا هُوَ كَبِيهِ، فرماتے ہیں واجب ہے کہ ہم حکم لگائیں کہ اللہ ہر ظلم سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، صاف ہے ہر ظلم سے، اور ہر اس فعل سے جو فعل کبھی ہو اس سے کیا ہے؟ اللہ منزہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ غیر، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، منزہ ہے اور کیا ہے؟ اکمل ہے اس کی ذات۔ غیر ان بعض المسلمین جوز علیہ تعالی فعل الکبیح، بعض مسلمانوں نے اللہ پر جائز قرار دیا ہے فعل کبھی انجام دینا، مسلمانوں نے۔ تقدست اسماءہ، جبکہ اس کے نام اس سے کیا ہیں؟ مقدس ہیں۔ فجوز ان یعاقب المطیعین، یہ اشاعرہ کا نظریہ ہے، اشاعرہ یہ بھی کیا ہے؟ مذہب ہے مسلمانوں کا،
ٹھیک ہے نا اہل سنہ کا۔ فجوز ان یعاقب المطیعین، انہوں نے جائز قرار دیا ہے کہ اللہ ممکن ہے کہ مطیع کو عقاب دے دے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْعَاصِينَ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةَ الْعَاصِينَ، اور عاصیوں کو کیا کرے جنت میں داخل کر دے۔ بل الکافرین، بلکہ اللہ قادر ہے وہ چاہے تو کافروں کو بھی اٹھا کر کیا کر دے بلا وجہ، جس طرح کہ آج کل کو ہم میں سے بھی اشاعرہ بنے ہوئے ہیں، بلا وجہ ایسے جس کو چاہے اٹھا کر ڈال دے، ٹھیک ہے نا۔ وَجَوَّزَ أَن يُكَلِّفَ الْعِبَادَ فَوْقَ طاقتہم، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اللہ پر، ممکن ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی طاقت سے زیادہ کیا دے دے، تکلیف دے دے، اس کا بھی وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَمَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، کہ ایسی تکلیف دے جس پر بندے قدرت ہی نہ رکھتے ہوں۔ وَمَا ذَلِكَ، اس کے باوجود يُعَاقِبُهُمْ عَلَى تَرْكِهِ، اور اس کے باوجود وہ عقاب بھی دیتا ہے اللہ بندوں کو اللہ ترک ہی فعل، اس فعل کے ترک پر، ٹھیک ہے، خود ایک فعل کبھی کا حکم بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے ترک پر اسے عقاب بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَجَوَّزَ أَن يَصْدُرَ مِنْهُ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ وَالْكِذْبِ وَالْخَدَاعِ، نعوذ باللہ، ان بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سے صادر ہو سکتا ہے ظلم بھی، جور بھی، کذب بھی، خدا دھوکہ بھی۔ وَأَن يَفْعَلَ الْفِعْلَ بِلَا حِکْمَةٍ وَلَا وَغَرْضٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حکمت کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی فائدہ کے فعل کو انجام دے۔ بحجتین انہ، کیوں؟ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ اس دلیل کی بنا پر، حجت یعنی دلیل، ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ لا یسأل عنہ اما یفعل، کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، وہم یسألون، بلکہ بندے مسئول ہیں، بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ فَرُبَّ أَمْثَالٍ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ صَوَّرُوا عَلَىٰ عَقِيدَتِهِمُ الْفَاسِدَةِ، فرماتے ہیں یعنی ان جیسوں کا عقیدہ، ان جیسوں کا رب، ربا نہیں، فَرَبُّ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، ان جیسوں کا رب، الَّذِينَ، وہ، صوروا ہو، جنہوں نے اپنے رب کی تصویر کشی کی ہے، علی عقیدتہم الفاسدہ، اپنے فاسد عقیدہ کی بنا پر، ان کا رب ظالمن، ظالم بھی ہے، جائرن، جائر بھی ہے، سفیہ، سفیہ کہتے ہیں ایسے بلا مقصد، جو دل میں آئے بندہ کر دے، ٹھیک ہے نا، لاعب، کھیل کود، کاذب، نعوذ باللہ، جھوٹ بولنا، مخادع، دھوکہ دینا، یفعل القبیح، اور کبھی کام انجام دے سکتا ہے، ویترک الحسن الجمیل، وہ کیا کرتا ہے، چھوڑ سکتا ہے ایسے کام کو جو حسن ہو اور اچھا ہو۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، جب کہ ہمارا اللہ ان سب باتوں سے کیا ہے، بلند ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ بِعَيْنِهِ، اب مصنف فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا اللہ کے بارے میں عقیدے رکھنا یہ عین کفر ہے۔ وقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی محکم کتاب ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محکم کتاب میں فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ ارادہ نہیں رکھتا کہ وہ بندوں کے ساتھ کیا کرے، ظلم کرے۔ پھر فرماتا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے، یا زمین و آسمان کو جو ہم نے خلق کیا ہے، یا ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو خلق کیا ہے، لاعبین، ہم نے ان کو لہو و لعب کے طور پر خلق نہیں کیا۔ کیوں خلق کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے ان کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ کیا کریں، عبادت کریں۔ الا غیر ذالک، ان کے علاوہ بھی من الآیات الکریمہ، بہت ساری آیات کریمہ ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں۔ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا،
سبحانکا تیری ذات بڑی پاک و پاکیزہ ہے، ما خلقت ھذا باطلا ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تو نے یہ سب کچھ خلق باطل طور پر نہیں کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔